بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: یقین کرو اسلام کے پیروکار ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہیں کوئی اندیشہ ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ اس آیت میں اس امر کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ نجات کا دار و مدار نسب اور قومیت پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل پر ہے۔ یہود اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کا عقیدہ کتنا بگڑا ہوا کیوں نہ ہو اور ان کے اعمال کتنے خراب کیوں نہ ہو، جنت ان کی ہے اور ان کے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ کتنی پاک باز کیوں نہ ہو، سب دوزخ کا ایندھن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو نہایت صاف الفاظ سے دور کر دیا، اور لطف یہ ہے کہ مخاطب مسلمانوں، یہودیوں، نصرانیوں اور صابیوں سب کو بنایا، اور مسلمانوں کا ذکر پہلے کر کے انہیں تنبیہ فرما دی کہ مبادا تم بھی کہیں اپنی قومیت پر نازاں ہو کر ایمان و عمل سے غفلت برتنے لگو۔ نجات و فلاح ایمان و عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکے گی۔ جو شخص ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اسے صابی کہتے ہیں، اور اصطلاح میں ایک مذہبی فرقے کا نام ہے جو شام اور عراق کی سرحد پر آباد تھا۔ یہ لوگ توحید اور رسالت کے قائل تھے۔ حضرت عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم انہیں اہل کتاب سے شمار کرتے تھے اور ان کے ذبیحے کو حلال فرماتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر طور کو، اور حکم دیا پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے، اور یاد رکھنا وہ احکام جو اس میں درج ہیں، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 64۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ترجمہ: پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ: اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سے سب کے قانون کی، تو ہم نے حکم دیا انہیں کہ بن جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں سے ایک ایسے واقعے کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ لفظ علمتم پر قد اور قد پر لام تاکید بالائے تاکید پر دلالت کرتا ہے، یعنی بلا شک و شبہ یقیناً تم اس واقعے کو جانتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سنیچر کا دن عبادت کے لیے مخصوص فرما دیا تھا۔ اس روز ان کے لیے کھیتی باڑی، کاروبار، شکار وغیرہ تک ممنوع تھا، اور یہ حکم اتنا سخت تھا کہ اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قتل کی سزا مقرر تھی۔ بنی اسرائیل نے رفتہ رفتہ اس حکم کو بے اثر بنانے کے لیے حیلہ اور فریب سے کام لینا شروع کر دیا تھا۔ دریا کے کنارے گڑھے کھود رکھے تھے اور چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے انہیں دریا سے ملا رکھا تھا۔ سنیچر کو جبکہ مچھلیاں شکاری کی آمد سے نڈر ہو کر سطح آب پر کثرت سے نمودار ہوتی، ان نالیوں کے دہانے کھول دیتے اور مچھلیاں کثیر تعداد میں پانی کے ساتھ ان گڑھوں میں چلی جاتی، پھر ان کے دہانے بند کر دیتے اور اتوار کے روز آ کر مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے احکام شریعت کو
ہیلوں اور بہانوں سے معطل و بے اثر کر دیا جائے، اس لیے ان پر وہ عذاب مسلط کیا جس سے ان کی رسوائی و خواری کے ساتھ نیست و نبود کر دیا گیا۔ اگر موسوی شریعت میں اس قسم کے ہیلے برداشت نہیں کیے جاتے تھے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ خاتم النبیین کی شریعت، جس کے بعد اور کوئی آسمانی قانون انسانی اصلاح کے لیے آنے والا نہیں ہے، کیا اللہ تعالی کی حکمت اور غیرت کسی قسم کی تحریف اور ہیلہ سازی کو گوارا کر سکتی ہے؟ نہیں، بخدا ہرگز نہیں۔ وہ لوگ جن کو حکومت اور قانون سازی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ ان آیات کو بار بار پڑھیں۔ اس واقعے کا ذکر پروردگار نے صرف ہماری عبرت پذیری کے لیے کیا ہے، داستان سرائی قرآن کا مقصود نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ مجاہد کا قول یہ ہے کہ یہ مسخ مانوی تھا، یعنی ان کی صورتیں تو انسانوں کی ہی رہیں لیکن ان کا ذہن اور فکر مسخ ہو گیا اور بندروں کی سی قبیح اور مذموم عادتیں ان میں پیدا ہو گئیں۔ انسانی شکل ہو اور کرتوت بندروں کی طرح ذلیل، پناہ بخدا، کتنا ہولناک ہے یہ عذاب۔ لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ ان کی شکلیں بھی بندروں کی سی ہو گئی تھیں اور وہ چند روز کے بعد ہلاک کر دیے گئے تھے، اور یہ کوئی امر محال نہیں جو بدبخت اس کے تشریعی قانون کو مسلسل توڑتے رہے ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تکوینی قانون میں ان کو سزا دینے کے لیے تھوڑی سی تبدیلی کر دے تو اس میں کیا استحالہ ہے؟ نیز جو تخلیق آدم کے بارے میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے تو سرے سے اس میں اچنبھے کی کوئی بات ہی نہیں۔ یہ بھی تو سلسلہ ارتقاء کی ایک کڑی ہے، ارتقاء مستقیم نہ صحیح، ارتقاء معکوس صحیح، بہرحال ہے تو ارتقاء ہی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 66۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور اسے نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ آپ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں کے گروہ میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا دولت مند تھا، اس کا ایک لڑکا تھا۔ اس بوڑھے کے بھتیجوں نے اس کے لڑکے کو قتل کر دیا تاکہ اس کی وراثت بھی انہیں ملے، اور اس کی لاش کو اٹھا کر دور شہر کے دروازے پر پھینک آئے۔ صبح ہوئی تو خود ہی مدعی بن بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت کا ایک روشن نشان دکھانے کے لیے انہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارو، دیکھو وہ میری قدرت سے کیسے زندہ ہوتا ہے اور کس طرح حقیقت حال سے پردہ اٹھتا ہے۔ خاص گائے کے ذبح کرنے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل مدتوں مصر میں رہے جہاں گائے کی پرستش ہوتی تھی۔ ان کے ڈھلمل یقین مزاج سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ بھی گائے کو مقدس سمجھنے لگ گئے ہوں، اس لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ خیال بھی ان کے دلوں سے مٹا دیا جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ وہ آئے تھے قاتل کا پتہ لگانے اور حکم ملا گائے ذبح کرنے کا، کیونکہ دونوں چیزوں میں کوئی مناسبت نہ تھی، اس لیے یہ سوال کر دیا۔ مسئلہ، وراثت کا لالچ قتل کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسلام نے یہ حکم دے کر کہ قاتل مقتول کے ورثے سے محروم ہو جاتا ہے، قتل کے ایک بڑے محرک کو ختم کر دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ آپ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں کے گروہ میں۔ حکم خدا بندی بتاتے وقت مذاق کرنا جاہلوں کا شیوا ہے، اور نبی کا مقام تو بہت بلند ہے، اس سے ایسے وقت میں مذاق کا تصور کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 68۔
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ ترجمہ، بولے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہے وہ گائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تو بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 68 کی تفسیر۔ کیونکہ ان کا مفاد تو اس میں تھا کہ قاتل کا سراغ نہ ملے، اس لیے طرح طرح کی حجت بازیاں کرنے اور بال کی کھال اتارنے لگے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 69۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ ترجمہ، کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے ہمیں کیسا رنگ ہو اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو جو فرحت بخشے دیکھنے والوں کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 70۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ ترجمہ، کہنے لگے پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 71۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ فرماتا ہے وہ گائے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو کہ ہل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتی کو، بے عیب بے داغ عاجز ہو کر کہنے لگے اب آپ لائے صحیح پتہ، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 71 کی تفسیر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیکوکار آدمی تھا، اس کا ایک معصوم بچہ تھا اور اس کے پاس ایک بچیا تھی۔ جب مرنے لگا تو اس نے دعا کی بار الہ اس ننھے بچے کے لیے میں یہ بچیا تیرے پاس امانت رکھتا ہوں اور اس بچے کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر اس بچیا کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی عرض کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ پلتی رہی اور جب یہ بچہ جوان ہو گیا تو اس جنگل میں گیا جہاں وہ گائے چرا کرتی تھی۔ اپنے مالک کی آواز سنتے ہی وہ گائے اس کے پاس آ گئی۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مخصوص حلیہ والی گائے کی تلاش شروع کی تو ان تمام صفات سے متصف صرف وہی گائے ملی جو اس نیک بندے کے لڑکے کے پاس تھی۔ بنی اسرائیل نے اسے منہ مانگی قیمت ادا کی اور گائے خرید لی۔ اس قصے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو اسے کوئی چیز گزن نہیں پہنچا سکتی، اور جس چیز کا تعلق بندگان خدا سے ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کی ہم مثل چیزوں سے نہیں لگایا جا سکتا۔ جہاں پر سورہ بقرہ کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔